نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور خیریت سے رکھے۔ آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہوگا، کیونکہ وہ ایسا ٹاپک ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کا پرفتن دور ہے اور اس میں جو فتنہ ہے وہ ایک عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو فتنہ پھیلتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم پردے سے متعلق کلام سنیں گے۔ اس میں ہم چند آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو آپ کو پردے کی فضیلت اور پردے کے بارے میں سختی کا حکم جو ہے وہ بتائیں گے کہ پردہ کس قدر ضروری ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا وعیدیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ پردے کا جو بیان ہم آج سنیں گے تو وہ سن کر انشاءاللہ آپ کے دلوں میں پردے کی اہمیت ضرور اجاگر ہوگی، اور آپ کوشش کریں گی کہ آپ جو بہنیں نہیں پردہ کرتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تمام بہنیں ہی کرتی ہوں گی انشاءاللہ پردہ، لیکن ایک شرعی پردہ ہوتا ہے جو ہم اپنے غیر محارم سے کرتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان سب سے بھی پردہ لازمی ہے۔ آئیے کچھ آیت مبارکہ جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، اس کے آگے اور بھی مزید آیت ہے۔ تو ان آیت کریمہ سے حسب ذیل احکام معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بڑی آیت ہے، تو اس کے آپ کو احکام بتا دیے گئے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکم اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں کہ مردوں کی نگاہ عورتوں سے اور عورتوں کی نگاہ مردوں سے علیحدہ رہے۔ تو اب یہ آیت پاک سن کر اور یہ اس کا ترجمہ اور یہ احکام اور یہ حکم سن کر آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ہر جگہ جو ہے وہ دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ رہتا ہے۔ آپ باہر چلی جائیے، آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں تو اتنا زیادہ یہ عام ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہی عورتوں اور مردوں کا جو ہے وہ اختلاط جو ہے وہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے قرآن پاک میں ہمارے رب عز و جل جو ہے وہ عورتوں کی نگاہوں سے مردوں کی عورتوں کی نگاہ ملنے سے جو ہے وہ منع فرما رہا ہے، جبکہ یہاں تو دونوں کا اختلاط رہتا ہے۔ دوسرا حکم ہے مرد اور عورتیں اپنے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اس حکم کے تحت زناکاری کے علاوہ اور بھی سارے طریقے ناجائز شہوت رانی، بدکاری و بد نظری کے آ گئے ہیں۔ یہ تمام حکم جو ہے اس میں شامل ہیں۔ پھر عاشقانہ افسانے اور ڈرامے، بے حیائی کے مناظر دکھانے والے تھیٹر اور سینما، خیالات و جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والی تصویریں وغیرہ سب اس کے تحت میں آ جاتی ہیں، یعنی ان سب سے جو ہے وہ اپنی حفاظت کیجیے اور ان ساری ناجائز چیزوں سے بچ کے رہیے۔ تیسرا حکم کیا فرمایا رب عز و جل نے کہ عورتیں اپنے سنگھار، خواہ وہ جسم کا ہو یا متعلقات جسم سے متعلق رکھنے والی چیزوں کا، کسی اجنبی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو غیروں کے لیے شوق و رغبت کا باعث ہو، مثلا حسن صورت، خوش خرامی، لباس، خوشبو، پاؤڈر، غوازہ وغیرہ، کیونکہ اس سے میلان طبع یعنی طبیعت میں ملنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں۔ جب ہم ایک خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو دوسرے غیر مرد سنتا ہے تو ایسا ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عورت کو پلٹ کر دیکھیں کہ کون گزری ہے، اتنی خوبصورت خوشبو ہے تو خوبصورت وہ بھی ہوگی، ایسا ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی غیر مرد سے بات کریں خوش خرامی تو تھوڑے سخت لہجے میں بات کیجیے۔ لباس، خوشبو، پاؤڈر اور
آپ کا جو حسن ہے صورت کا، خوبصورت صورت ہیں آپ، تو ان سب کو جو ہے وہ اپنے چھپا کر رکھیے کہ ان سے ملان طبع پیدا ہوتا ہے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ شرافت نسوانی کے خلاف ہے، یعنی عورتوں کی شرافت اس سے ظاہر نہیں ہوتی، جو یہ چیزیں سب ظاہر کرتی ہیں۔ چہرے کا کھلا رکھنا بھی اس میں داخل ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہو تو وہ فتنوں کو دعوت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے عورت کو آج کے دور میں فتنہ کہا گیا ہے کہ عورت جب اپنا چہرہ کھول کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی ہے تو 100 فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر نمبر 4، قرآن پاک میں حکم دیا کہ عورتیں اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سر اور سینہ 2 مقام خاص ہوتے ہیں زینت کے، ان کے ڈھانپنے کا اور زیادہ اہتمام رکھیں، اس سے بہت سے فتنوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور اس زینت میں قدرتی یا مصنوعی ہر وہ چیز داخل ہے جو عورت کی جانب رغبت کا سبب بنے۔ اس کے بعد 5واں حکم ہے کہ عورتیں چلتے وقت زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا اندرونی زیور معلوم ہو جائے۔ اندرونی زیور جو قدرتی زیور اللہ عز و جل نے ہمیں دیا ہے، ایک عورت کو دیا ہے، اس کا زیور وہ زیور نہ ظاہر ہو، اس لیے آہستہ پیر رکھیں زمین پہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ آواز جو رغبت اور دلکشی کا باعث ہو ممنوع ہے، جیسے بجنے والے زیور ہیں، عورتیں اکثر پازیب پہنتی ہیں جنہیں جھانجھن وغیرہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ چھن چھن کرتی ہیں۔ چوڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چھن چھن کر رہی ہوتی ہیں، زور زور سے زمین پر پیر رکھنا، کام کرتے وقت ہاتھ چلتے ہیں تو وہ چوڑیاں وغیرہ کی آوازیں، یہ سب ممنوع ہیں۔ ہمارے قرآن پاک میں ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ اب آپ غور کریں ذرا کہ ایسی قوم کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو آج کل یہی دیکھیے کہ کتنی زیادہ بے راہ روی ہو گئی ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بے برکتی ہے۔ کس سبب سے؟ کہ یہ تمام کام ہو رہے ہیں۔ عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی تباہی کا باعث ہوگی، آپ یہ دیکھیے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو عورت کی آواز، سوچئے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی وہ بھی چھپانے کی چیز ہے، وہ بھی پردہ ہے، تو اس کی بھی بے پردگی سے کیسی تباہی ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ ارشاد اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، سماعت کیجیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی ایک غیب کی خبر دینے والے محبوب، آپ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر یا برقع ڈال لیا کریں۔ اپنے اوپر ڈالنے سے مراد یہی اپنے سروں پہ ڈالیں اور پورا اپنے آپ کو چھپا لیجئے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شریف عورتیں وہ ہیں کہ جب گھر سے نکلیں کسی ضرورت کے باعث قدم باہر نہ نکالیں اول تو، اور اگر نکل بھی جائیں تو ان کا سارا جسم کسی چادر یا برقعے سے سر سے پاؤں تک چھپا رہنا چاہیے۔ اس قسم کے سارے احکام کا حاصل یہ ہے کہ عورت اپنی وضاحت اور لباس سے شریف عزت دار بیوی معلوم ہو، جس کی عورت کی چال ڈھال سنجیدہ اور شریفانہ ہوتی ہے۔ آوارہ گردوں اور لفنگوں بدماشوں کو بھی اسے چھیڑنے کی جرت مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ آپ خود ہی مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے۔ ایسے فیشن پر لعنت جو زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو نیم برہنہ اور ننگا کرتے۔ آپ دیکھیے کہ کیسے فیشن آ رہے ہیں کہ عورتوں کو نیم برہنہ کیا جا رہا ہے، اور عورتیں اسے بغیر ہچکچاہٹ، بغیر کچھ سوچے سمجھے زیب تن کیے جا رہی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری ثقافت کیا کہتی ہے۔ یہ تو غیروں کے فیشن ہیں، غیروں کے لباس ایسے ہیں کہ جو وہ اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بحیثیت مسلمان ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جیسے کہ زمانہ جاہلیت کا ذکر آیا تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ کہتے ہیں کہ عورت جو عبایا پہنتی ہے، جو پردہ کرتی ہے، بہت اپنے آپ کو سنبھال کے چلتی ہے، جبکہ شریف عورت اور سنجیدہ عورت وہی ہے، لیکن اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دقیہ نوسی۔
بہت دقیانوسی عورت ہے، اس کا پہناوا تو دیکھو، اس کا رہن سہن تو دیکھو، لیکن جب وہ یہ نہیں جانتی کہ جو عورت کہہ رہی ہے، جو نیم برہنہ گھوم رہی ہے، وہی دقیانوس ہے۔ دقیانوس زمانہ جاہلیت کا ایک بادشاہ تھا کہ جس کے زمانے میں عورتیں نیم برہنہ پہنتی تھیں، اپنی زینتوں کو ظاہر کرتی تھیں۔ تو آپ سوچئے کہ وہ دقیانوس ہوئیں جو اپنی زینتوں کو چھپاتی ہیں غیروں سے، یا کہنے والی دقیانوس ہوئی جو اپنے زینت کو اور ہر زینت کو، قدرتی زینت بھی، اور جو اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے زیور کی صورت میں، میک اپ کی صورت میں، اپنی زینتیں ظاہر کر رہی ہے غیروں پہ، یا وہ دقیانوس ہوئی۔ الامان الحفیظ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ایسے فیشنوں سے جو ہے وہ بچائے، لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ بس ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی طریقے پر چلا دے، جیسا وہ چاہتا ہے ہم ایسے بن جائیں پروردگار۔ بس آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، اور کوشش کیجیے گا کہ اس پردے کا جو ہم نے آج بیان سنا ہے دوسروں تک لازمی پہنچائیں، اور ایسی بہنوں کو خاص طور پہ اللہ پاک سب کو کاش دل میں اتر جائے میری بات سب کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔